نکلا جبریل کی دنیا دارالاسباب ہے، اللہ براہ راست بھی اتار سکتے تھے، دنیا اسباب کی جگہ ہے، جبریل کو واسطہ بنایا گیا بطور سبب نہ کہ بطور مجبوری، اور پھر اللہ کے نبی کے دل پر براہ راست اترا۔ اگر یہ قرآن اللہ کی زبان سے نکلتا ہوا لوح محفوظ پر اترتا براہ راست تو روایت میں آتا ہے لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زمین ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ہے، اور ہمارے نبی کا ظرف ساتوں زمین آسمان سے زیادہ لمبا چوڑا ہے، تو سارا قرآن دل کے اندر سما گیا، سمو لیا سارا قرآن دل، لیکن اس کا وزن اتنا ہوتا تھا اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، اور سخت سردی میں ماتھے پہ پسین آ جاتی تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر سر رکھ کے آپ لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک قرآن اترا، تو زید بن ثابت فرماتے ہیں مجھے میرے اوپر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے یوں لگا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور جب کبھی آپ اونٹنی پہ سفر فرما رہے ہوتے تھے اور قرآن اترتا تھا تو اونٹنی اس کے وزن سے زمین پر بیٹھ جاتی تھی، برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ قول فصل ہے، یہ فیصلہ کن ہے، یہ ناقابل تبدیل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، دو باتیں ہوتی ہیں بول کے لیے، ایک سچا ہو، ایک ناپ تول میں عدل میں پورا ہو، تو اللہ نے کہا سچائی میں بھی پورا ہے، عدل میں بھی پورا ہے، نہ بدلے گا نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل، کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے براہ راست آیا ہے، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، یہ زندگی کے اصول بتاتا ہے۔ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، الحمرہ میں کام کرو، کھیتوں میں کام کرو، دفتروں میں کام کرو، قرآن تمہارے لیے رہبر ہے۔ زندگی کیسے گزاریں کہ یہ جہان بھی بن جائے وہ جہان بھی بن جائے، یہ علم انسان کے پاس نہیں، یہ قرآن لے کر آیا ہے۔ پھر قرآن اور ہمارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطہ ہیں، پھر اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو نہ پہلوں کو دیا نہ بعد والوں کو دیا۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اگر سارے انبیاء کا علم جمع کیا جائے تو اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سامنے رکھا جائے تو اس کی مثال ہے صحرا کی، ایک ذرے کو صحرا سے جو نسبت ہے، ایسے انبیاء سابقین کے علم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے نسبت ہے۔ اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا اس لیے نہیں سکھایا کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ لکھا پڑھا آدمی تھا اپنی طرف سے بنا بنو کے ہمیں سنا دیا ہے، تو وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اے میرے محبوب میں نے تمہیں اشعار نہیں سکھایا، نہ کہ عرب کا بچہ شاعری کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے شاعری کرتے تھے۔ ایک عرب سردار کا بیٹا 10 سال کا ہو، اس نے شعر نہیں کہا، اس نے اپنے غلام کو 2 نوکروں کا اس کو لے جاؤ پہاڑ کے پیچھے قتل کر دو، مجھے لگتا ہے یہ حرام کا نطفہ ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے شعر نہیں کہا، تو اس کو لے کر گئے، جب انہوں نے تلواریں نکالی تو وہ کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ تمہارے باپ کو تمہارے نسب پر شک ہے، اس لیے تیرے قتل کا حکم دیا ہے۔ کس وجہ سے شک ہے؟ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 10 سال کا ہو گیا، اس نے آج تک ایک شعر نہیں کہا، تو اس نے فی البدی کا قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل وسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضع فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال۔ پھر آگے لمبا قصیدہ ہے، ترى بعض الآمان في رعاساتها وقيعانها كأنه الحب فلفلی، وہ مبہوت ہو گئے، واپس گئے کہ نہیں یہ تو عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا، جس نے ایک شعر میں کیا کیا ادب اور بلاغت اور فصاحت کو بند کر کے رکھ دیا ہے، یہ تو عرب کا سب سے بڑا شاعر بنا، اور امرؤ القیس کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ تو یہ عرب کی صفت میں دودھ چھوڑتے ہی وہ شعر کہتے تھے، اور ہمارے نبی زندگی بھر ایک شعر کہا، وہ بھی ابو بکر نے ٹھیک کیا، یا رسول اللہ ایسے نہیں، وزن ایسے نہیں بنتا، ایسے بنتا ہے، اس کو بھی ابو بکر، اور اللہ نے کہا میں نے کیوں نہیں سکھائے کہ کل یہ کہیں گے اَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہمیں یہ شاعر ہے؟ ساری زندگی شعر نہیں کہا، انہوں نے الزام لگایا شاعر ہے، اس کا کلام دیکھو تو صحیح کیا بلا ہے، تو ہم شاعر کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ تو باوجود ہے کہ ساری زندگی آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا اور ایک شعر نہیں کہا، پھر بھی انہوں نے الزام لگایا۔ یہ اس لیے دور رکھا لکھائی پڑھائی کو کہ جب اللہ کا کلام اترے گا تو کوئی یہ کہہ نہیں سکے گا کہیں سے پڑھا ہے، کہیں سے سیکھا ہے، یا خود اپنا ادیب و فصیح آدمی ہے، بلیغ آدمی ہے، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بتا رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، نزل بہ الروح الامین علی قلب،
اے میرا محبوب میں نے اسے تیرے دل پر اتارا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے اور علم لینے کا ذریعہ ہے. نظر کون؟ دماغ. یہ علم کے لینے کا ذریعہ ہے کہ آدمی نظروں سے دیکھ پڑتا ہے, کانوں سے استاد کی سنتا ہے. یہ اور ہماری نظر ناقص ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہوں, یہ روشنی کی وجہ سے اوپر والی مجھے نظر نہیں آ رہا, اور میں پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں, میں دائیں نہیں دیکھ رہا ہوں, بائیں نہیں دیکھ رہا ہوں. آپ نے نماز پڑھائی, کچھ لوگ سجدے میں رکوع میں جلدی جا رہے, آپ سے پہلے جا رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کیا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ وہ مجھ سے پہلے رکوع میں جاتے ہیں, مجھ سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں. میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. مجھے جیسے اللہ آگے دکھاتا ہے ایسے پیچھے بھی دکھاتا ہے. جب آپ چلتے تھے تو آپ کو آگے بھی نظر آتا ہے, پیچھے بھی نظر آتا ہے. یہ سر کی آنکھ کا حال ہے, تو دل کی آنکھ کیسی ہوگی؟ پھر یہ تو معمولی سی بات ہے, آگے دیکھنا پیچھے دیکھنا, دنیا ہے نا. آپ ایسے مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا, نماز کے دوران چلنا شروع کر دی اور مسجد کی دیوار تک جا کے کھڑے ہو گئے. مصلی پر چلتے چلتے دیوار کے پاس پہنچ گئے, پھر وہاں کھڑے رہے, پھر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور مصلی کے آخر میں صف کے ساتھ چل. جب سلام پھیرا تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے تو منظر دیکھا, کہ یا رسول اللہ یہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی. کہاں ہے جنت؟ 7ویں آسمان پر. نظر کیسے پار چلی گئی؟ 7 آسمان کو چیر کر نظر عرش تک سے ٹکرا رہی. مجھے جنت نظر آئی, انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے نظر آئے. تو وہ میں ان کو دیکھ کے آگے بڑھنا شروع ہو گئی, تو مجھے وہ نظر آ رہے تھے. پھر مجھے اس کے بعد جہنم نظر آئی, تو جہنم کو دیکھ کر میں گھبرا کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا, تو میں اپنی اصلی جگہ پر آ گیا. یہ سر کی نظر ہے. پھر یہ بھی بہت معمولی چیز ہے, جنت کو دیکھ لینا, جہنم کو دیکھ لینا, یہ بھی بہت معمولی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک, یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی, نہیں دیکھ سکتے. اور یہ تو قرآن ہے, حدیث پاک, لن یرانی حی الا مات. موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا. ولا رطب الا تفرق, مجھے کوئی تر چیز دیکھے گی تو خشک ہو جائے گی. ولا یابس الا تدہدہ, اور کوئی خشک چیز دیکھے گی تو بکھر کے رہ جائے گی. انما یرانی اہل الجنہ, مجھے دیکھنے کے لیے جنت کا انتظار کرو, جنت میں جانے کے بعد میں اپنا دیدار کراؤں گا, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے, کہ یا اللہ ایک واری تک کھاؤ, ایک واری تک کھاؤ. اچھا پھر صبر کر, میں ادھر پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں, وہ کھڑا رہا تو بھی کھڑا رہے گا. فلما تجلی ربہ للجبل, پھر عرش کے اوپر سے ایک تجلی آئی معمولی سے, جعلہ دکا, پہاڑ ریت بن گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے. 40 دن کے بعد ہوش آئے, 40 دن. فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک, یا اللہ جلدی کر, غلطی کر بیٹھا, ہوں نہیں منگتا. ایک تجلی. اور ادھر کیا ہوا؟ اب 27 رجب کو ام ہانی کے گھر میں ہیں, تو جبریل آیا, یا رسول اللہ اوپر تیاری ہے استقبال کی, آپ کا انتظار ہوگا. یہ خلائی لباس کتنے کروڑوں ڈالر کا تیار ہوتا ہے, پھر یہ 500 میل کے اوپر ہوا کے اوپر جا سکتے ہیں. وہی تہمت, وہی کرتا, وہی جوتا, پتہ نہیں وہ چمڑے کا تھا لکڑی کا تھا. وہاں سے اٹھایا, براق پہ بٹھایا, بیت المقدس پہنچایا, وہاں براق کو باندھ دیا گیا, 2 نفل پڑے, اور اس کے بعد آپ اوپر گئے. یہ اوپر جانا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ عجب آیات جو آپ اوپر گئے ہیں, جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں گئے, جبریل نے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر نہیں کھینچا, کندھے پہ نہیں بٹھایا, پروں پہ نہیں بٹھایا, کمر پہ نہیں بٹھایا. یہ جو جانا ہے یہ اللہ کی قدرت خاص کے ساتھ تھا, اسباب سے بالا تر تھا یہ اوپر جانا. وہ جیسا بھی تھا, لیکن اس کو جو اللہ نے تعبیر کیا ہے, میں وہ تعبیر بتانا چاہتا ہوں. یہ ہونا چاہیے تھا عربی قاعدے کے لحاظ سے, یہ ہونا چاہیے تھا سبحان الذی اسری عبدہ
بے عبد ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. سبحان الذی اسرا عبدہ، پاک ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا. اللہ نے کہا بے عبد ہی،